الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری ناطق وحی رہنما اور آخری حامل کتاب قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت، اپنی حمایت کاملہ اور اپنی تائید لازوال و بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات پہ بہت بڑا کرم یہ فرمایا کہ اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین، یہ قلب اطہر پہ نازل فرما دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ، چنیدہ اور انتہائی پسندیدہ ترین انسان ہے کائنات کے اندر. آپ کے مقام رفیع کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں اپنی سوچ کے زاویوں کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے ہماری سوچ میں کسی بھی قسم کی کجی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ذات اقدس و مقدس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پوری طرح راسخ ہونی چاہیے کہ روح زمین کے پر جو بھی پیدا ہوا اس کا مقام نیچے ہے اور کالی کملی والے کا مقام اوپر ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلحاء سے اعلیٰ، شہداء سے اعلیٰ، صدیقین سے اعلیٰ، انبیاء سے اعلیٰ، رسول اللہ سے بھی اعلیٰ ہیں. کئی مرتبہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہمیں رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، درجات کے ساتھ نہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جملہ رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں،
ہمارا کسی ایک رسول کے ساتھ بھی انکار والا معاملہ نہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، جو ایک رسول کا منکر ہے وہ سب رسول اللہ کا منکر ہے۔ قوم نوح نے سیدنا نوح کا انکار کیا تو اللہ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسول اللہ کا انکار کیا۔ جس وقت قوم ہود نے سیدنا عاد کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی قوم کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے رسول اللہ کا انکار کیا۔ جب سمودیوں نے حضرت صالح کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذبت سمود المرسلین، سمودیوں نے سب رسول اللہ کا انکار کیا۔ جب قوم سدوم کے لوگوں نے سیدنا لوط کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط کے لوگوں نے سب رسول اللہ کا انکار کیا۔ جب اصحاب الایکہ نے قوم مدین نے حضرت شعیب کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ نے سب رسول اللہ کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے سب کا انکار نہیں کیا تھا، فقط شعیب علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ تو حضرات گرامی قدر لا نفرق بین احد من رسلہ کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب بات ایمان کی آئے گی تو ہم سب رسولوں کو مان لیں گے، لیکن جب بات درجات کی آئے گی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے، اس لیے کہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فوقیت دی ہے، اور جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو عطا کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمی انسانیت میں کسی کو عطا نہیں کی۔ دلائل واضح ہیں، آپ جمی انسانیت کے مقتدا ہیں، اب نبی القبلتین ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، آپ جمی انسانیت کے مقتدا ہیں، آپ حامل قرآن ہیں، آپ سے پہلے آنے والی جتنی بھی وحی اتری ہے وہ اور اس کی حفاظت در حقیقت علماء اور انسانوں کے ذمے تھی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ اللہ نے تورات کو اتارا جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل اور علماء بنی اسرائیل لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور وہ خود ہی کتاب اللہ کے نگہبان تھے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر کوئی حضرت رسول اللہ کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنے والوں کا امام بھی بنایا اور جانے والوں کا بھی امام بنا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سین بیت اللہ سے اٹھایا اور سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، حضرات گرامی قدر سین بیت المقدس کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بابرکت سرزمین کو حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے سامنے پیش فرما دیا، وہیں پر وہاں پہ پہنچانے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر جمع فرما دیا، آدم صفی اللہ کو بھی بھجوا دیا، نوح نجی اللہ کو بھی بھجوا دیا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بھجوا دیا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی بھجوا دیا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بھجوا دیا، عیسیٰ روح اللہ کو بھی بھجوا دیا، سارے انبیاء کو کھڑا فرما دیا، حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کو سب سے آگے کھڑا فرما کر کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی مقتدا ہے، جانے والوں کا بھی پیشوا ہے، جانے والوں کا بھی رہنما ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ جمیع کائنات میں پہلے نمبر کی شخصیت ہیں، اس لیے مائیکل ہارٹ نے کہا تھا He was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو جسم کا بھی امام ہے اور روح کا بھی امام۔
وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو فکر کا بھی امام ہے اور نظر کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو سماعت کا بھی امام ہے اور بصیرت کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو جلوتوں کا بھی امام ہے اور حلوتوں کا بھی امام، وہ کائنات کا وہ واحد رہنما ہے جو کرنوں کا بھی امام ہے اور زمانوں کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو عالم ارواح کا بھی امام ہے اور عالم موجودات کا بھی امام اور عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر کوئی بھی آپ کے رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے نشانیاں تو سب کو دکھلائی تھی۔ کتنی بڑی نشانی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے گزر رہے ہیں، ٹٹرتی ہوئی رات ہے، بیوی کو بھی سردی کا احساس ہے، حضرت موسیٰ کو بھی سردی کا احساس ہے، دور سے انگارہ نظر آیا، کہا ٹھہرو میں اس انگارے کو لے کے آتا ہوں۔ اس انگارے کو لے کے آنے کے ساتھ یہاں کا ماحول جو ہے اس کے اندر جو موجود خنکی ہے، اس ماحول کے اندر جو موجود سردی ہے اس کا احساس کم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ انگارے کو لینے کیا گئے؟ اس وادی مقدس کے اندر سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو گئے، کہا موسیٰ اپنے جو ہے جوتوں کو اتار دو، آپ وادی مقدس کے اندر موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گفتگو کا آغاز ہوا، اللہ نے بڑے پیار سے سیدنا موسیٰ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ نے جواب دیا ہی عصایا اتوکا علیہا واحش بہا لا غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری چھڑی ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، پتوں کو بھی جو ہے جھاڑتا ہوں، اس کے ذریعے بکریوں کو بھی چراتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الکی یا موسیٰ، موسیٰ اس عصا کو ذرا زمین کے اوپر تو پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ اس کو پکڑ لو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کو دوبارہ اصل شکل میں پلٹا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنی بڑی نشانی دکھلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا ولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ دل تو ایمان سے پر ہے لیکن اس کے اندر جو اطمینان کی کیفیت ہے مزید بڑھ جائے گی۔ اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ موسیٰ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، ثم ادعہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ، ٹکڑے جڑنے کے بعد پرندے بن کے تمہاری طرف لپکیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ پرندے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اور ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر پھینک دینے کے بعد جب ان کو آپ پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو جب انسان مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ کافروں کا یہی تو تصور باطل تھا، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان کو جس وقت ہڈیاں ہاک کے اندر مل جائیں گے ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامہ میں انسان کی کوتا بینی کا نقشہ کھینچا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان یہ گمان کرتا ہے میں ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تو انگلیوں کی لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا۔ حضرات انگلیوں کی لکیروں کے اندر اللہ نے ایک ایسی بات بتلائی جس کو جدید سائنس نے بڑے عجیب انداز سے وعدے کیا۔ انگلیوں کی لکیریں بنانے کی بات ایک عام بات لگ رہی تھی لیکن یہ عام بات نہیں۔ دنیا میں 7 ارب انسانوں کی 7 ارب مختلف لکیریں ہیں۔ ایئرپورٹ کے پر آپ جائیے، آپ کی انگلی آپ کی تصویر کو لے کے آئے گی، آپ کے آئی بال کا پرنٹ آپ کی صورت کو لے کے آئے گا، آپ کی ایڈنٹیفیکیشن کو لے کے آئے گا۔ جدید بائیو میٹرک کی بنیاد یہ انگلیوں کی لکیروں کا اختلاف ہے۔ میرے ہاتھ کی انگلیوں کی لکیریں میرے بیٹے کی شناخت کا سبب نہیں بن سکتی، میرے بیٹے کی انگلیوں کی لکیریں میری شناخت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، میرے ہاتھ کی لکیریں میرے بھیا کی شناخت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، میرے بھائی کے ہاتھ کی لکیریں میری شناخت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
اللہ اتنی بڑی طاقتور ذات ہیں کہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا بڑی معمولی بات، اللہ دوبارہ انگلیوں کو پرنٹ کو بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ حضرات گرامی کا یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو دکھلائی، اور سیدنا عیسیٰ کو خود ہی نشانی بنا دیا۔ جھولی مریم کے اندر موجود تھے، لوگوں نے سوال کیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، یہ کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو جھولی کا بچہ ہے؟ سیدنا عیسیٰ نے جھولی مریم میں سے آواز دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میری ماں کی طہارت اور ناموس پہ شک کرنے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے۔ حضرت صالح کی قوم کے لوگوں کو نشانی کی ضرورت تھی، پہاڑ پھٹا، ناقۃ اللہ باہر نکل آئی، ناقۃ اللہ نے باہر آنے کے بعد بچہ دیا بن باپ کے، اتنا دودھ دیتی تھی پوری بستی والے بھی پیے پھر بھی دودھ کم نہیں ہوتا تھا، بڑی نشانی۔ لیکن حضرات گرامی قدر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی آسمانوں کی سیر کروائی ہو۔ یہ شرف اگر حاصل ہوا تنہا مصطفیٰ کو حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر کیا کچھ اللہ نے آسمانوں کی سیر کروا کے دکھلا دیا۔ چاند و سورج نیچے تھے، میرا آقا اوپر تھا، کہکشائیں نیچے تھی، میرا آقا اوپر تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے رفتار کا پیمانہ تو نہیں بتلایا، لیکن ایک عام سی بات کی ہے، زمین و آسمان کے مابین فاصلہ 500 سال کا، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، اور ساتویں آسمان کے اوپر جو ہے ایک سمندر ہے جو 500 سال موٹائی کا، ساتویں آسمان پہ اللہ کی کرسی ہے جو صحیح قول کے مطابق اللہ کے قدمین شریفین کے رکھنے کی جگہ ہے۔ حضرات گرامی کا اس سمندر کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے جو عرش معلیٰ کو اٹھانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان میں سے ایک ایک فرشتے کے کان سے کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال، انہوں نے عرش معلیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، اور عرش کا رب جو ہے مستوی علی العرش، پوری کائنات اس کے تصرف میں، اس کے علم اور اس کی قدرت کاملہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ تو زمین و آسمان کو دیکھ کے ہی پہچان جاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر آسمان و زمین کی تخلیق کے عجوبے کے اوپر غور کرتے ہیں۔ جب غور کرتے ہیں سمجھ میں آ جاتی کوئی اوقات نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی کبریائی کا جب احساس انسان کے دل میں ابھرتا ہے یا دماغ میں ابھرتا ہے، تو پھر انسان کو اپنے اعمال چھوٹے نظر آتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی نظر آتی ہے۔ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ تو بہت بڑا ہے، میری نماز بہت چھوٹی، استغفر اللہ، معاف کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سید ولد آدم کو، باقی انبیاء کو نشانیاں زمین کے اندر دکھلائیں، اور حضرت رسول اللہ کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلا لیا، بیت المعمور بھی دکھلا دیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور جو ایک مرتبہ اندر چلا جاتا ہے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، تصریف الاقلام کی آواز، سدرۃ المنتہا کا درخت، جنت کے حسین مناظر، جہنم کی ہولناکیاں، جیتے جی حضرت رسول اللہ کی آنکھوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرات گرامی کا سچی بات یہ ہے، حضرت رسول اللہ کا معراج آسمانوں کی سیر ہے، اور ہمارا معراج جو ہے حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کی اتباع ہے۔ پوری کائنات میں سب سے اونچا مقام اگر حاصل ہوا، کملی والے کو حاصل ہوا، بدر الدجا کو حاصل ہوا، شمس الضحیٰ کو حاصل ہوا، خیر الورا کو حاصل ہوا، امام الانبیاء کو حاصل ہوا، خاتم النبیین کو حاصل ہوا، سیدنا بشیر کو حاصل ہوا، سیدنا نذیر کو حاصل ہوا۔ کائنات دیکھتی رہی، کائنات جو تھی منتظر رہی، مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آ گئے، اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات ہے حضرت رسول اللہ کی عظمت کی، یہ تو بات ہے آپ کی شان کی، یہ تو بات ہے آپ کی شوکت کی، یہ تو بات ہے آپ کی رفت کی، یہ تو بات ہے آپ کے عروج کی۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور مزید بات کو آگے بڑھاؤں گا، اللہ نے جو آپ کو مقام دیا، آپ کو شان دی، اس میں سے یہ بات بھی شامل ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر تمام لوگوں کے ذکر سے زیادہ کائنات میں ہوتا ہے۔ ابو کی بات زیادہ، دادا ابو کی اس سے کم، پردادا ابو کی اس سے کم، لکڑ دادا ابو کی پتہ بھی نہیں۔ 150 سال پہلے ہم جس پردادے کی پشت کے اندر موجود تھے، وہ دلی میں رہا کہ امرتسر میں رہا، وہ بہار میں رہا کہ بنگال میں رہا، وہ پنجاب کے کھیتوں کھلیانوں میں رہا کہ لاہور کے شہر میں رہا، کیا وہ لاہور کبھی آیا بھی تھا کہ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اس لکڑ دادے کا علم الانساب کے ماہر عربی تو اپنے 10 پشتوں تک اپنے دادوں کے نام جانتے ہیں، لیکن اہل پاکستان اور اہل بر صغیر تو چوتھی 5ویں پیڑھی کے اوپر اپنے پردادے کے نام کو بھی نہیں جانتے۔ 150-200 سال کے اندر یادیں مٹ گئیں، یادیں محو ہو گئیں، لیکن 1500 سال سے جس کا نام زندہ ہے وہ بدر الدجا ہے، 1500 سال سے جس کا نام زندہ ہے وہ شمس الضحیٰ ہے، 1500 برس سے جس کا نام نامی کے ڈنکے بج رہے ہیں اور جس کے اوپر درود و سلام کی برکھا برس رہی ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹے ہوں گے، نام ہوگا۔ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت رسول اللہ کا بیٹا تو نہیں ہوگا، لیکن امتیوں میں اس کا نام ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، 1.5 ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں اور 1.5 ارب سے زیادہ ہی عیسائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستگان اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، اگرچہ وہ مذہب مسیح کے اوپر نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا مذہب تو اسلام ہے، حضرت عیسیٰ کی دعوت تو توحید ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو تزکیہ ہے، طہارت ہے، للہیت ہے، پاک دامنی ہے، ناموس ہے، لیکن نام عیسیٰ کے اوپر آج کمار ہے، نام عیسیٰ کے اوپر آج رقص ہے، نام عیسیٰ کے اوپر آج بے پردگی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت اقبال نے کہا یورپ کو عطا حاک سوریہ نے کیا، نبی عفت و غم خاری و کم آزاری، کہ یورپ کو سوریہ کی زمین نے ایک ایسا نبی دیا جو پاک دامن تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، غم خاری انسانیت کا غم کھانے والا تھا۔ لیکن یورپ نے کیا کیا؟ صلہ یورپ سے آیا ہے سوریہ کے لیے، میں او کمارو ہجوم زنان بازاری، جو صلہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس احسان کا یورپ نے کیا کیا؟ یورپ نے اپنے اندر ہی نہیں بلکہ بلاد اسلامیہ کے اندر بھی میں او کمارو ہجوم زنان بازاری، شراب کو عام کیا اور یہاں پہ رقص و سرود کو عام کیا اور طوائفوں کے اڈوں اور چکلوں کو عام کیا، کمار و جوئے کی لعنت کو عام کیا۔
ایک سوریا نے احسان کیا، نبی عفت و غم ہاری و کم آزاری، اور صلہ یورپ سے آیا ہے سوریا کے لیے، میں او کمارو ہجوم زنان بازاری۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو توحید کی دعوت ہے، للہیت کی دعوت ہے۔ سیدنا عیسیٰ کی دعوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کی دعوت ہے، لیکن نام عیسیٰ کے اوپر لوگوں نے کیا کیا؟ گرجا گھروں میں جا کے دیکھے بالکل بے آباد نظر آتے۔ ریڈنگ کی مسجد کے ساتھ اس دفعہ کے سفر کے اندر بھی ریڈنگ کی مسجد سے متصل گرجا گھر تھا، اسی کے پارکنگ لاٹ کے اندر جو تھی، ہم نے اپنی گاڑی پارک کی تو کچھ بے پردہ عورتیں اور کچھ بوڑھے مرد جو تھے وہ ٹیرس کے اوپر کھڑے تھے، اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں تھا کہ کس طرح اللہ کی عبادت کو کرنا ہے، بس اداس دلوں کو وہاں پر جو ہے سنبھالنے کے لیے گرجا گھروں میں آ جاتے ہیں، اپنے فارغ وقت کو بتا کے نکل جاتے ہیں۔ سنڈے کے سنڈے سروسز ہوتی ہیں، وہاں سے گائیکی کے انداز میں آواز بھی آتی ہے، لیکن نام عیسیٰ کی صدا نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن حضرت رسول اللہ کے نام نامی کی عظمت اور آپ کی رفت کا عالم کیا ہے، وارفعنا لک ذکرک کی شان کا عالم کیا ہے۔ بلاد اسلامیہ میں لاہور کا شہر ہو یا اسلام آباد کا شہر ہو، یا انقرہ کا شہر ہو یا استنبول کا شہر ہو، یا جکارتہ کا شہر ہو یا کوالالمپور کا شہر ہو، یا جدہ کا شہر ہو یا ریاض کا شہر ہو، اور بلاد کفر میں سے دلی ہو یا امرتسر ہو، اور بلاد مغرب کے اندر سے لندن ہو یا کوپن ہیگن ہو، نیو یارک ہو یا واشنگٹن ہو، حضرات گرامی قدر، ہر صبح فجر کے وقت، ہر دوپہر ظہر کے وقت، اور ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ عصر کے وقت، اور ڈوبتے ہوئے سورج کے بعد مغرب کے وقت، اور رات کے اندھیاروں کے اندر ایک ہی آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، حضرت رسول اللہ کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور اتنی قوت ہے ان تذکروں میں، اتنی قوت ہے اس ذکر میں، اتنی قوت ہے ان کے بیان میں، اتنی قوت ہے آپ کی شان و عظمت کے ذکر میں، کہ جس نے بھی غور سے سیرت کو پڑھا مسلمان ہو گیا۔ یوسف ایسا سود بتلاتا ہے، بہت بڑا پریچر ہے، زندہ ہے، پر نور چہرے والا عظیم الشان دائی اسلام کا یوسف ایسٹس۔ مصر سے ایک بندہ مسلمان آتا تھا، ٹریڈ ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، دل میں خیال آیا اس بھٹکے ہوئے مسلمان کو کیوں نہ سیدھے راستے کے اوپر لے آیا جائے۔ بات کرنا شروع کی، مسلمان نے ہر بات کا جواب دیا، تثلیث کے عقیدے کو رد کیا، عقیدہ توحید کی دعوت دی، یوسف ایسٹس بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، یوسف چیمبر کو میں خود ملا، عبد الرحیم گرین کو میں خود ملا، حمزہ انڈریاس کو میں خود ملا، جان فلپس کو میں خود ملا، ٹونی بلیئر کی سالی کو میں خود ملا۔ میں نے دیکھا جس نے بھی حضور کی شان و عظمت کو پڑھا وہ آپ کا غلام بنے بغیر رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ وین کلیورن نے، جو کہ گیٹ ولڈر کا دایاں بازو تھا، قرآن مجید کو زہریلی کتاب قرار دے چکا تھا، اور پورے عزم کے ساتھ اسلام پہ تبرہ کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت کو جو تھا لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مزید قلم کو چلانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹتا رہا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھلا کر دیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹتا رہا، سیرت النبی کے اجلے اور روشن صفحات کو پلٹتا رہا۔ دل کہنے لگا قلم جس کے خلاف زہر چلانا چاہتا تھا، قلم اسی کا اسیر بن رہا ہے۔ حضرت علامہ شہید نے وہ واقعہ بیان کیا تھا یمامہ کے گورنر کا، کہ اس کو جب حضرت رسول اللہ نے چھوڑا تو اس نے کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وین کلیورن کا قلم بھی چلنے کے لیے بےتاب تھا حضرت رسول اللہ کی سیرت و کردار کے خلاف، لیکن وین کلیورن چند مہینے کے بعد نکلا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تاریخ کے اوراق نے مجھ کو بتلایا اور تاریخ کی تحقیق نے مجھ کو سمجھایا کہ حضرت رسول اللہ جو ہیں
وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ محسن انسانیت ہیں، وہ تو انسانیت کے پر اللہ کا احسان ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج لوگ تہذیب مغرب کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہاں کی روشنیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مریم جمیلہ جو انگریزوں کی بیٹی تھی، اس نے جب حضرت رسول اللہ کی سیرت کے حد و خال کو پڑھا تو سید ابو لعلی مودودی کو اس نے خط لکھا کہ اب میں امریکہ میں نہیں رہ سکتی، امریکہ کی روشنیوں کے اندر سے مجھ کو اندھیروں کی جو ہے واضح طور پہ بدبو آتی ہے، مجھے تہذیب مغرب کے اندر زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، بلکہ تہذیب مغرب تو مجھ کو روح کو قتل کرنے والی تہذیب نظر آتی ہے۔ مریم جمیلہ نے اس وقت امریکہ کو حیرآباد کہا، پاکستان میں آ کے آباد ہوئی، ساری زندگی امریکہ واپس جانا گوارا نہیں کیا، اس کے بعد ساری کی ساری زندگی اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے دستانوں کے اندر ملبوس رکھا، اپنے چہرے پر نقاب کو ڈال دیا۔ حضرات گرامی کا پھر قلم اس کا چلتا رہا تو اسلام کی خدمت میں چلتا رہا، پھر اس کی تحریریں اگر چلتی رہی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحانی میں چلتی رہی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ رفیع الذکر ہیں، حضرت رسول اللہ امام کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ فخر موجودات ہیں، حضرت رسول اللہ سید الاولین ہیں، حضرت رسول اللہ قائد الاخرین ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہیں، حضرت رسول اللہ خیر الورا ہیں، حضرت رسول اللہ عظمت اور رفت کی سب سے بلند مینار ہیں، حضرت رسول اللہ سراج منیر ہیں، حضرت رسول اللہ بدر منیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کائنات میں سب سے بلند ہیں، جتنا مرضی کوئی بلند ہو ان کے قدموں کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو بات ہے آپ کی عظمت کی، اور بات عقل میں تو کسی اور موضوع کے پر آج آپ کے سامنے ہونی تھی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی محبت اور ان کی دل میں جو عقیدت ہونی چاہیے اس کے حوالے سے بعض افکار اور بعض نظریات کو اور بعض حوالہ جات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، لیکن بات اسی جگہ پر رک گئی، آپ کی عظمت کے بیان کے اوپر، آپ کی سیرت و کردار کے بیان کے اوپر۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر کوئی بھی شخص اپنی عظمت اور اپنی رفت کے باوجود اگر وہ آپ کی ذات سے بیگانہ ہے، اگر آپ کی ذات سے اللہ تعلق ہے، تو اس نے زندگی کی حقیقت کو نہیں پایا، اس نے اخلاقیات کی حقیقت کو نہیں پایا، اس نے عبادات کی حقیقت کو نہیں پایا، اس نے عقائد کی حقیقت کو نہیں پایا، اس نے معاملات کی حقیقت کو نہیں پایا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر سب سے بڑا معلم اگر پیدا ہوا، کائنات کے اندر سب سے بڑا رہبر اور رہنما اگر پیدا ہوا، کائنات میں سب سے بڑا سید اور سردار اگر پیدا ہوا، کائنات کے اندر سب سے بڑا انسان اگر پیدا ہوا تو عبداللہ کا لہتے جگر پیدا ہوا اور آمینہ کا لال پیدا ہوا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو موضوع ہے جس میں حضرت رسول اللہ کی حب کی بات، آپ کے پیار کی بات، آپ کی عقیدت کی بات، آپ سے وابستگی کی بات، انشاءاللہ اس کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا، لیکن وقتی طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے آج اس بات کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا عنایت کی، بہت بڑی رحمت کی کہ ایک مرتبہ پھر عمرے کے لیے اپنے گھر میں بلا لیا، اور حضرات گرامی قدر اس کی اس رحمت کے اوپر اور اس کے اس فضل بے پایہ کے اوپر اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت علامہ شہید کے دور سے لے کر آج تک درجنوں مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کا اللہ نے شرف عطا فرما دیا۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر روانگی ہوگی، 24 تاریخ کو یہاں سے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ 2 خطبات جمعہ میں غیر حاضری ہوگی، ایک خطبہ جمعہ بھائی معتصم الہی ظہیر یہاں پر پڑھائیں گے، اور دوسرا خطبہ جمعہ بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جید عالم دین یہاں پر پڑھائے گا، اور انشاءاللہ اس موضوع کو دوبارہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہاں سے واپسی کے بعد دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر مسجد نبوی شریف کے صحن میں حضرت رسول اللہ کی محبت کے جام کو پیا جائے گا، اور انشاءاللہ زیارت مدینہ کے ساتھ دوبارہ اپنے ایمان کو تر تازہ کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حب رسول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا جائے گا۔ مجھے یاد ہے چند برس قبل، بلکہ 2016 ایگزیکٹ اگر میں نہیں بھولا تو مجھے یاد ہے میں وہاں پہ گیا، اور بیت اللہ الحرام کے گرد و نواح میں اس وقت کنگ سلمان کے مہمان کے طور پر، تو وہاں پر مجھے رصد گاہ میں، جو دنیا کی بڑی رصد گاہوں میں سے ایک رصد گاہ ہے، وہاں پر جا کے مجھے اجرام سماویہ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے ایک روز قبل میں کنگ سلمان کے محل کے اندر ان کے کمکموں کو دیکھ کر
اور وہاں پہ لگے ہوئے سونے کے برتنوں کو دیکھ کر اور وہاں پر موجود سونے کی آرائش اور زیبائش کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا تھا. لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے کنگ سلمان کو لاٹھی کے سہارے چلتے دیکھا. جب اگلے دن میں نے جرام سماوی اور کروڑوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو میں نے کہا زمین کا بادشاہ کہاں اور حی و قیوم کی بادشاہت کہاں پر ہے. حضرات گرامی قدر، اس واقعے کا اور اس مشاہدے کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ الحمدللہ میں نے یہاں پر واپس آ کے 40 سے زیادہ خطبات توحید قادر مطلق پہ آپ حضرات کے سامنے پڑھائے تھے. حضرات گرامی قدر، زیارت مکہ مکرمہ ہو یا زیارت مدینہ طیبہ ہو، اس کا ایمانیات کے اوپر اور قلب کے اوپر انتہائی گہرا اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو اور آپ کی رفت کو پہچاننے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن جو مقام، جو شرف اللہ نے انبیاء رسول اللہ کو عطا کیا وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا. سب رسولوں کے پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کسی ایک رسول کا انکار کر کے جملہ رسول اللہ کے انکار کے مرتکب نہیں ٹھہر سکتے. غامدی صاحب اور اس قبیل کے کئی دوسرے دانشور جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باوجود کوئی بندہ عیسائی یا یہودی ہو کے بخشا جا سکتا ہے، ان کا استدلال غلط ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے دین اسلام کو چنا ہوا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نظروں میں اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. تو حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو آپ کی رسالت کا منکر ہے وہ سیدنا مسیح کی رسالت کا بھی منکر ہے، سیدنا موسیٰ کی رسالت کا بھی منکر ہے. ایک رسول کی رسالت کا انکار سب رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہے. حضرات گرامی قدر، تمام رسولوں پہ ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ایمان سب پہ یکساں ہے لیکن درجات سب کے ایک جیسے نہیں. کوئی درجات میں اونچا ہے، کوئی مزید اونچا ہے. رسول اللہ انبیاء سے اونچے ہیں اور اولو العزم رسول اللہ باقی رسولوں سے اونچے ہیں. اتنے اونچے ہیں کہ اللہ نے خود اعلان فرمایا، حضرت رسول اللہ پہ اللہ نے سورہ احقاف میں وحی کا نزول فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ نے ویسے صبر کرنا ہے جیسے اولو العزم رسول اللہ صبر کرتے رہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کی ہے وہ جملہ انبیاء سے بھی بلند ہے، رسول اللہ سے بھی بلند ہے اور اولو العزم رسول اللہ سے بھی بلند ہے. سابقہ انبیاء اپنے اپنے علاقوں کے رہنما بن کے آئے، اپنے اپنے وقت کے بڑے بن کے آئے، لیکن اللہ نے حضرت رسول اللہ کو شرف دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع رسول اللہ کا مقتدا بنا دیا. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی القبلتین بھی بنا دیا اور آپ کی امامت و قیادت و سیادت کے اندر جملہ انبیاء کو جمع فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا، آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی امام ہے. حضرت رسول اللہ جب تک زندہ رہے سابقہ انبیاء کی تصدیق فرماتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصدق بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو تھا آپ کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے ایک سابقہ نبی کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جو آپ کی تصدیق کرے گا. سیدنا عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے اور حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی رسالت کے اوپر، آپ کی تصدیق کے اوپر، آپ کی سچے رسول ہونے کے اوپر مہر تصدیق کو سبق کریں گے. اور حضرات گرامی قدر بعد نمازوں کے اندر اس بات کا بھی التزام کریں گے کہ لوگوں کو پتا ہو آپ کی امامت ناگزیر نہیں ہے. حضرات گرامی قدر سیدنا مہدی کے پیچھے نماز کو پڑھ کے اس بات کو ثابت کریں گے کہ حضرت رسول اللہ کی آمد کے بعد
رسالت عیسیٰ نہیں چلے گی، حضرت رسول اللہ کی آمد کے بعد آپ کی نبوت یا آپ کی امامت کا سکہ نہیں چلے گا. آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرات گرامی قدر مقام الروحہ سے عمرے یا حج یا دونوں کا احرام حقیقت میں حج تمتع کے احرام کو باندھیں گے، اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ عبادت وہی ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ عبادت ہے. ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کائنات کے اندر اس مقام کے اوپر فائز ہیں کہ اللہ نے آپ کو رفیع الذکر بنا دیا. نام عیسیٰ کے اوپر جو تھا لوگ ان سے منسوب کر کے اباحیت پسندی کی باتیں کرتے رہے، سیکولر لائف سٹائل کی باتیں کرتے رہے، اور حضرات گرامی قدر عیسیٰ علیہ السلام کی بنیت اور آپ کی صلیب کا جو ہے نظریے کا پرچار کر کے جمی انسانیت کو آزاد زندگی کا راستہ دکھلاتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیمب آف گاڈ قرار دے کر، اللہ کا بچڑا قرار دے کر، خداوند متعال کا بچڑا قرار دے کر اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ انسانیت کے دکھوں کا کفارہ، انسانیت کے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا. اب انسان جو مرضی کرتے رہیں، عمل کے راستوں کو مسدود کیا، بند کیا. اب کیا ہے؟ اباحیت پسندی ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے. اور نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اس نبی کے ساتھ جو حیا کا نبی ہے، اس نبی کے ساتھ جو توحید کا پیغمبر ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ کو یہ مقام دیا کہ حضرت عیسیٰ سے منسوب لوگ، ان کو عبادت کا طریقہ سریقہ بھی نہیں پتا. کوئی متعین طریقہ مسیحیت کے یہاں پر عبادت کا موجود نہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ مناجات ہیں. کیا ہے؟ گرجا گھر میں کچھ دیر ٹھہرے، بوڑھے لوگ، فارغ لوگ گھر واپس. ادھر کیا ہے؟ ادھر پوری کی پوری زندگی کا نصاب ہے. ادھر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. وہ دروازے ہر قوم کے لیے کھلے ہیں. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں. کوئی بھی ولی اللہ بن جائے، کوئی بھی متقی بن جائے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جو بھی نیک عمل کرے اللہ کا برگزیدہ بن جائے، جو بھی برے عمل کرے وہ دھتکارا جائے گا. حضرات گرامی قدر جمی انسانیت کے لیے ایمان اور عمل صالح کے دروازوں کو کھول کر، اور آپ پوری تاریخ انسانیت پہ غور کیجئے. حضرت امام بخاری کہاں سے اٹھے، حضرت امام مسلم کہاں سے اٹھے، حضرت امام ابو داود کہاں سے اٹھے، امام نسائی کہاں سے اٹھے. حضرات گرامی قدر اس دن سے لے کر آج کے دن تک دائیوں کے اوپر غور کیجئے. عرب میں بھی دائی پیدا ہوئے تو عجم میں بھی پیدا ہوئے. ہندوستان سے ذاکر نائک اٹھا، ساؤتھ افریقہ سے احمد دیدات اٹھا، پاکستان کی سرزمین سے حضرت علامہ شہید اٹھے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو بھی دائی بننا چاہے، جو بھی دین کا لمبردار بننا چاہے، جو بھی مینارہ نور بننا چاہے، اس کے لیے راستے کھلے ہیں. حضرت رسول اللہ یقیناً کائنات کے لوگوں کے لیے مقتدا ہیں، یقیناً کائنات کے لوگوں کے لیے رہنما ہیں، یقیناً کائنات میں سب سے بلند مقام کے حامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.